السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد احمد ہے and by profession I'm a physician and I am living in United States for last 40 years. So by profession, as I said, I'm a physician, I'm a specialist, I'm diplomat of American Board of Psychiatry and Neurology, and I have worked in different universities and medical colleges, and I have taught students there. I'm currently also a clinical professor in one of the universities here, as well as I have my own private practice. So میں نے جیسے کہا کہ I'm originally from Lahore, پاکستان. تو میرے ابا مرحوم he was a very nice person. تو ان کو بہت شوق تھا کہ مجھے جو ہے قرآن مجید کا جو ترجمے کے ساتھ سیکھنا چاہیے rather than just reading normally. تو ایف ایس سی کے بعد کچھ مہینوں کا ٹائم ہوتا ہے ہر اسٹوڈنٹس کے پاس. انہوں نے مجھے لوکل مدرسے میں قاری صاحب کے پاس جو ہے وہ داخلہ لے دیا. تو قاری صاحب نے شروع میں مجھے جو ہے وہ گرامر جیسے ہوتی ہے سکھانے کی کوشش کی, لیکن ان کو لگا کہ I'm not the one who can learn grammar at all. سو پھر انہوں نے مجھے ویسے ہی ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا اور میں نے اس کو رٹا لگانا شروع کر دیا. تو اس طرح کرتے میں نے آلموسٹ ایک سپارہ پڑھ لیا, لیکن I had to repeat the whole thing every day, otherwise I would start forgetting, کیونکہ کچھ کانسیپٹ نہیں تھا. تو eventually then I went to medical college and specializations and all that, so وہ پھر پیچھے رہ گیا and I forgot everything. تو پھر ایسے ہوا کہ پھر I'm living in United States as I said for 40 years, تو اب یہیں کی لائف ہو کے رہ گئی. تو few years back مجھے ایسے لگا کہ I should do this again, کہ میں نے اتنی ساری اسپیشلائزیشن کر لی ہیں تو but I never went back to قرآن, تو مجھے سیکھنا چاہیے. تو ایز اے اسٹارٹر پہلے میں نے جو تھا وہ آسان قرآن جو ہوتا ہے نا اس طرح میں نے پڑھنے کی کوشش کی دوبارہ. پھر جیسے شروع سے رٹل گیا تھا, پھر بات نہیں بنی. پھر میں نے جو ہے وہ میں نے سوچا کہ شاید وہی گرامر وغیرہ کا ہی چکر ہوگا. تو میں نے پھر وہ ادھر پاکستان میں ہیں یوٹیوب پہ ان کی کافی ساری ویڈیوز ہیں اینڈ وہ قرآن کی گرامر پڑھاتے ہیں. تو پھر میں نے وہ سیکھا. تو اس کے بعد میں نے دیکھا ابھی مجھے قرآن کا ترجمہ کرنا نہیں آ رہا کیونکہ I had no vocabulary. تو پھر جو ہے میں نے ایک انڈیا سے صاحب ہیں, انہوں نے کلاسیں شروع کی تھی ڈیلی, وہ ہاف این آور کی کلاس لیتے تھے. ان کے ساتھ میں نے پھر ایڈمیشن لیا, لیکن وہ انگلش میں ہوتا تھا. میں نے کہا ہماری زبان اردو ہے تو I can understand قرآن better in اردو. تو وہ پھر میں نے درمیان میں چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس سے بات نہیں بن رہی تھی. پھر میں نے لوکل مسجد میں جو ہے وہ ان کے اپنے جو ادھر تھے امام صاحب ان سے میں نے سیکھنا شروع کیا. انہوں نے بھی گرامر سکھانی شروع کی. بات کہیں زیرو پہ آ گئی, پھر گرامر سے بات نہیں بنی. پھر میں نے سوچا کہ عربوں سے ڈائریکٹ سیکھتے ہیں. تو میں نے پھر ادھر نا لوکل ایڈمیشن لیا ایک انسٹیٹیوٹ میں عربوں کے, عربی کے ہیں وہ, تو ویری نائس اینڈ دے ریئلی گڈ پیپل, دے ویری ویل میننگ. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کا میتھڈ یہ تھا کہ دے گیو یو ووکیبلری روٹ ورڈس کے ساتھ. تو اب روٹ ورڈ کو پھر یاد کرنا, پھر ان کی ووکیبلری, اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا. دے وانٹڈ یو ٹو ہیو لاٹس ریپیٹیشن. تو وہ پھر بات نہیں بنی اینڈ اٹ واز اے بڑی ایکسپینسو کورس, اٹ واز اے پیڈ کورس. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ بات نہیں بن رہی اور مجھے سیکھنا تو ہے, میں کیا کروں. اللہ سے دعا کی بہت زیادہ. تو پھر میں نے جو ہے وہ ایک قرآن کی ایپ ہے فون میں, تو اس میں وہ آپ کو روٹ ورڈ سکھاتے ہیں اور تھوڑا سا قرآن کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ. تو پھر میں نے وہ یوز کرنی شروع کی. تو رمضان سے پہلے میں وہی کر رہا تھا کہ ہر ورڈ جو آتا اس کا روٹ ورڈ دیکھتا, پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا. ایک تو پروسیس بہت سلو تھا اور پھر بھولتا جا رہا تھا کہ وہ, کیونکہ پھر ان دی اینڈ اس کا کانسیپٹ جب نہ ہو تو جب تک آپ وہ زبان کے بول نہ رہے ہیں اس کے درمیان نہ رہ رہے ہوں تو بات نہیں بنتی. تو پھر میں ایسے رمضان میں ایسے اسکرول کر رہا تو یوٹیوب, تو مجھے اچانک یہ کورس نظر آیا ایک. تو لکھا ہوا کہ
قرآن کا ترجمہ وہ اس پہ پڑھنا سیکھیں 26 لیکچرز میں یا 26 دنوں میں. تو میں نے پہلا لیکچر سنا تو میں نے ایسے ہی میں نے کہا ابھی میں سوچ رہا تھا میں اس کو آگے گزار دوں کیونکہ اس طرح کے بہت سارے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے 2 منٹ سنے تو مجھے ایسے لگا کہ دس از سم تھنگ ایگزیکٹلی آئی واز لوکنگ فار آل مائی لائف. تو اور اس کے بعد اس طرح انہوں نے وہ پڑھا رہے تھے کہ میری ساری توجہ اس کی طرف چلے گئی. پھر میں نے پورا لیکچر ہی سن لیا تو مجھے بہت اچھا لگا. پھر میں نے استاد ارم صاحب سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا تو انہوں نے ہی سینٹ می دا PDF فائل. پھر میں نے وہ دیکھی. پھر اس کے بعد ان سے بات چیت شروع ہوئی. تو میں نے دیکھا کہ 2-3 چیزیں میں نے نوٹ کی. ایک تو یہ کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ آپ کو وہ قرآن مجید کے لفظ کو کھول کر انالائز کر کے اس میں سے اردو کا ورڈ ڈھونڈتے تھے. اس کے بعد اس کی گرامر سمجھاتے تھے اور پھر ہر لفظ کے بعد اس کی گرامر سمجھاتے اور پھر اس کو رپیٹ کرتے رہتے تھے. بار بار رپیٹ کرتے تھے تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ لفظ سمجھ آنا شروع ہو جاتا. لفظ کا ترجمہ تو پہلے ہی آتا تھا اس کے بعد یہ سمجھنا شروع ہو جاتا تھا کہ اس کا قرآن میں کیا ترجمہ ہے. تو گرامر میری ویک ہونے کے باوجود بھی جس طرح انہوں نے گرامر پڑھاتے تھے وہ ایگزامپلس کے ساتھ قرآن کے لفظ کے اور پھر اردو کے لفظ میں جس طرح چینج کرتے تھے اس کا میرا سارا وہ ڈر دور ہو گیا اور بڑی اچھی طریقے سے مجھے سمجھ آنے لگی. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ فرسٹریٹ نہیں ہوتے. وہ ہر چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے, بار بار سمجھاتے. وہ بالکل اپنے اسٹوڈنٹس کے سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ میں نے یہ پڑھا دیا تو انہیں آنا چاہیے. ذرا آنا تو چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر ریپیٹ کرتے تھے تو اس سے جو ہے وہ بہت اچھا یاد ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو شرمندہ نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد ان کا ڈیمینر جو تھا ہی واز ویری ریلیکسڈ اینڈ ویری نائس, ویری کائنڈ. ان کی آواز میں بہت نرمی اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھانا, بات کرنی. تو وہ ایوری تھنگ آل ٹوگیدر made it a very very good lecture and very good thing to have. تو مجھے بہت اچھا لگا. پھر میں نے ان سے اور بھی بات چیت کی. ان کا پھر دوسرا کورس بھی میں نے شروع کیا. تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے. may Allah make it easier on him. may Allah make it where he be able to reach all the Muslims and even non-Muslims all over the world because he really have it in him. جس طرح کہتے ہیں نا he really have it in him all the qualities جو کہ اچھے ٹیچر کی ہوتی ہیں. کیونکہ every time he interacts with me in a way that I'm his only student. So اور اس کے بعد he makes me relax, makes me understand things, explain things without even making me feel bad or I have not read it or I have not done anything. So اور مجھے اپنا بھی یاد ہے کہ میں بیکاز خود بھی ٹیچنگ کرتا ہوں, اس کے ساتھ رہا ہوں. تو اسٹوڈنٹس مجھے کئی دفعہ کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر احمد اٹ سیمز لائک دیٹ آئی ایم یور اونلی اسٹوڈنٹ, یو میک تھنگس دیٹ وے. ایون پیشنٹس بھی میں دیکھتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے آئی ایم یور اونلی پیشنٹ, یو نیور سی اینی باڈی ایلس. کیونکہ وہ جب کسی کو اس قدر ہر کسی کو پورے طریقے سے توجہ کے ساتھ اٹینشن کے ساتھ بات کریں اور ان سے نرم طریقے سے, تو پرسن فیل ویری اسپیشل اور دے فیل لائک دے آر دا اونلی ون اینڈ دے آر ویری اسپیشل. So that's exactly our teacher makes you feel like. So I wish him success in his life. I wish him everything good in his life, and I wish that all his desires they come true about teaching Quran, reaching all the Muslims, and everything else he desires from Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum.